دوستو یہ بات تو ہم سب نے سنی ہے اور دیکھا بھی ہوگا کہ اگر کوئی انسان ظلم کی انتہا پار کر دے تو اللہ اس کی رسی اور ڈھیلی کر دیتا ہے تاکہ اس کی حد کو دیکھا جا سکے، اور جب رسی کھینچتا ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ اور یہ بات صرف کسی ایک انسان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر پوری قوم مل کر بھی بغاوت کر دے تو اللہ کے صرف کن کہنے پر پوری قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ بنی اسرائیل جیسی قوموں کے غرق ہونے سے لگایا جا سکتا ہے، مگر اتنا ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2010 میں کابل میں سیلاب کے آنے کی وجہ بھی وہاں ہونے والے ناجائز کاموں کا ہی نتیجہ تھا، اور وہ سیلاب ایسا تھا کہ کہا جاتا ہے کسی نے اس سے پہلے ایسا سیلاب نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، امیر اور غریب سب ایک ہی صف میں آ گئے۔ پھر 2005 میں جب بالا کوٹ اور متعلقہ علاقوں میں زلزلہ آیا تو اس کی وجہ بھی وہاں پر ہونے والی فحاشی اور عریانی تھی۔ ہر انسان جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے مظلوم اور بے بس دکھائی دیتا ہے، مگر اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن آج جو تباہی پاکستان کا مقدر بنی ہوئی ہے، ہر انسان مشکلات سے دوچار ہے، مگر اس سیلاب میں ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہر انسان اپنا نقصان بھول کر ان معجزات کی سوچ میں پڑ گیا ہے۔ سیلاب اتنا تیز ہے کہ ایک شہر کا سامان دوسرے شہر آ پہنچا ہے۔ حیدرآباد سے آنے والی ایک کفن بند لاش جب لوگوں کو دکھائی دی تو انہوں نے اسے پانی سے باہر نکالا۔ جب کفن کو کھولا گیا تو ایک چٹھی اس عورت کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جس پر لکھا تھا کہ میرا نام آسیہ ہے اور میں نیک گھر سے تعلق رکھتی ہوں، مگر غلط صحبت کی وجہ سے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور جسم فروشی کے دھندے میں آ گئی، مگر ایک رات میں نے یہ سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اللہ سے سچی توبہ کی۔ اگلے دن اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ رات آسیہ کی آخری رات تھی۔ جب سب لوگوں نے اسے سجدے میں مرا ہوا پایا تو یہ چٹھی بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دی۔ یہ تو ایک معجزہ تھا جس پر ایک پوری ویڈیو ہم پہلے ہی بنا کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن دوستو یہ ایک معجزہ نہیں، ایسی سمندری مخلوقات بھی ہمیں اس سیلاب کے دوران دیکھنے میں ملی ہیں جو کہ انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک شخص جو کہ سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ایک مصنوعی جھونپڑی میں بیٹھا تھا، کسی اور ہی دنیا میں گم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی جو کہ پانی میں تیرتی ہوئی تیز پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہی ہے تو اس نے فوراً کچھ لوگوں کو آواز لگائی اور اس لڑکی کے پیچھے پانی میں اتر گئے۔ کافی کوششوں کے بعد آخر انہوں نے اس لڑکی کو بالوں اور ہاتھوں سے کھینچ کر کسی طرح باہر نکالا، مگر دوستو یہ دیکھ کر ہر انسان اللہ اکبر کہنا شروع ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ جل پری ہے۔ بظاہر کمر سے اوپر تو وہ ایک لڑکی تھی، مگر کمر سے نیچے وہ ایک مچھلی کا وجود تھا۔ آج سے پہلے ہم نے صرف کہانیوں میں ہی سنا تھا کہ جل پری بھی پانی میں رہتی ہے، مگر ایسا کبھی کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو اس بات پر کبھی یقین نہیں ہوا، یا آج سے پہلے کبھی کسی آدمی نے اسے بالمشافہ دیکھا نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سالوں پہلے انگلینڈ میں کسی آدمی نے وہاں کے سمندر پر جل پریوں کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا اور تصویر بھی بنائی تھی، مگر وہ تصویر اتنی دور سے کھینچی گئی تھی کہ صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور وہ بھی دھندلا سا۔ لیکن تب بھی کسی نے اس کی بات کو نہیں مانا، صرف ایک وہم قرار دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس پانی میں اور بھی کئی الگ الگ اقسام کی مچھلیاں پائی گئیں۔ کئی لوگوں نے یہ مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرنا شروع کر دیا تاکہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں اور ان کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ دوستو سکر کے قریب ایک آدمی بڑی بڑی مچھلیاں پکڑنے کے لیے بڑا جال بناتا تھا اور سیلاب کے پانی میں جال ڈال دیتا تھا۔ پہلے تو اس نے مچھلیاں پکڑیں، مگر ان کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا جتنا کہ اس مچھلی کا تھا جس کو اس نے دوسری مرتبہ جال پھینکنے پر پکڑا۔ جب وہ مچھلی نکال رہا تھا تو بہت خوش تھا کیونکہ وہ دکھنے میں ایک ویل مچھلی جتنی بڑی تھی، اور شام کو جب وہ اس مچھلی کو اس جگہ لے کر گیا جہاں وہ ان کے پیٹ چاک کر کے انہیں فروخت کرنے کے لیے تیار کرتا تھا، تو جب اس نے اس بڑی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس مچھلی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو کہ انسانی بچہ تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی لوگ اکٹھے ہو گئے، سب کے سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بچہ مر گیا ہے، مگر جب اس بچے کو چھاتی پر زور دے کر اس کے اندر کا پانی باہر نکالا گیا تو بچہ سانس لینا شروع ہو گیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔
बाद में पता चला कि 2 दिन पहले इस मछली ने इस बच्चे को निगल लिया था, जब ये बच्चा और इसके माँ बाप समेत इनका पूरा घर बुरे तरीके से पानी में डूब गया था और इसके माँ बाप इसे पानी में ढूंढ रहे थे और उनके मुताबिक भी ये मर चुका था और पानी में बह गया था। मगर अल्लाह ने इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए इस मछली का पेट इस्तेमाल किया। इस बात से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आता है। इससे पहले सिर्फ उन्हें अल्लाह ने मछली के पेट पे जिंदा रखा था। ये अल्लाह का बड़ा मौजज़ा था दोस्तों, जो इस सैलाब के जरिए अल्लाह ने दिखाया कि अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है उसे दुनिया की कोई आंधी, कोई सैलाब या कोई तूफान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फ्रांस और इस तरह के दीगर ममालिक ने सैलाब के अंदर जितने भी घर तबाह हुए, उन तमाम घरों के बदले अब नई तामीरें नौ करने के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे और ये तमाम लोग जो कि इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, इनके लिए नए घर तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद और पेरिस से एक साथ मुश्तरका एलामिया के मुताबिक जो मुलाकात अभी ताज़ा तरीन हुई है फ्रांस के साथ पाकिस्तानी वफ्द की, इसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दीगर ममालिक को दावत दी जाएगी शिरकत की। अब सब लोग आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ये तमाम अफराद मिलकर कोशिश करेंगे कि अब ये सैलाब से मुतासरा जितने भी ख़ानदान हैं, जितने भी इलाका जात हैं, उन तमाम इलाका जात में नए घरों की तामीर करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन UNHCR की नुमाइंदा खुसूसी और अमेरिकन अदाकारा एंजेलिना जूली भी सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के मुताबिक एंजेलिना जूली सैलाब से मुतासर अफराद से मुलाकातें करेंगी और मुस्तकबिल में ऐसी तबाही से बचने के लिए दरकार इक़दामात पर भी बात करेंगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल सन 2010 में आने वाले सैलाब और सन 2005 के ज़लज़ले के बाद भी एंजेलिना जूली पाकिस्तान आई थी और ये एक बहुत ही कमाल किस्म की फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ये आती हैं इस तरह के इलाकों में और वाक़ियतन लोगों के साथ गुफ्तगू करती हैं और हत्ता इम्कान मदद भी करती हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताना चलूँ कि बड़े पैमाने पर फेमाइन जो है वो भी इस इलाके के अंदर आया है। लोगों की खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। सैलाब की वजह से बलूचिस्तान में सेब के बाग भी तबाह हुए हैं। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां भी देखने वाली हैं। सैलाब से मुकाबले का लोगों को हर तरीका आता था, लेकिन दोस्तों इस मर्तबा के सैलाब ने लोगों को बिल्कुल गर्क करके रख दिया है। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दश्त के अंदर सैलाब आते देखा, यानी कि वो खुले मैदान जिनमें कोई आम रूटीन में नहीं जाता था, 2-2 3-3 घर होते थे बस पूरे के पूरे मैदान में, वहाँ पर भी सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मामलात ख़राब हुए हैं। दश्त में जा बजा पानी के तालाब ये मालूम ही नहीं होने देता कि इन तहों में सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डूबी हुई है। अंदाज़ा लगाइए कि ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले लोगों की आबादी का, जिन्होंने सारी ज़िंदगी का पैसा जोड़कर मकान बनाया हो, और वो सैलाब के नज़र हो गया।